حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی قدس اللہ سرہ، جب بھی ان کی یاد آتی ہے میری یادداشت میں انہی کے اجداد میں سے ایک عظیم جد کے بارے میں کہے گئے یہ اشعار تازہ ہو جاتے ہیں کہ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته البيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الفرد العلم۔ سچی بات یہ ہے کہ بہت مختصر وقت میں اتنی عظیم شخصیت کے بنیادی اوصاف کا احاطہ بھی، اور وہ بھی اجمالاً، وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ میں چند اہم اوصاف کی طرف اشارہ کرتا ہوں اس نیت سے کہ ہمارے نوجوان علماء یا طلباء اس کو سنیں تو ان اوصاف کے سانچے میں اپنے کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے میں اپنی ذات کو اس کا مخاطب اور اس تذکیر کا محتاج محسوس کرتا ہوں۔ ایک بہت ہی نمایاں خصوصیت حضرت مولانا کی تھی قدیم و جدید کی خوبیوں کے وہ خوبصورت ترین سنگم تھے۔ اصل میں علماء کے لیے بہت بڑا چیلنج اس دور میں یہ ہے کہ ایک طرف تو ان کو کتاب و سنت اور سلف صالح کے ذوق و مزاج سے وابستہ رہنا ہے، اور دوسری طرف ان کو دور حاضر کی نفسیات اور آج کے مخاطب کی الجھنوں اور مروجہ نظام تعلیم کی وجہ سے اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات و اشکالات کی رعایت کر کے اسلام کی ایک ایک حکم کی تعبیر و تشریح کرنی ہے۔ عام طور سے یہ غلطی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے کہ اگر کتاب و سنت اور اسوہ سلف سے تعلق اور اس سے وابستگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دور حاضر کی رعایت متاثر ہو جاتی ہے، اور اگر عصر حاضر کی کے جو مزاج اور نفسیات ہے اس کی رعایت کی جاتی ہے تو کتاب و سنت اور اسوہ سلف سے ارادی یا غیر ارادی طور پر دوری ہو جاتی۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے اسلام کی ترجمانی اور تفہیم و تشریح کرنے والے کسی بھی عالم یا طالب علم کے لیے۔ بلا کسی مبالغہ کے کہا جا سکتا ہے کہ اس چیلنج کو جن شخصیتوں نے بہت کامیابی کے ساتھ جس کا سامنا کیا اور بہت اعتدال اور جامعیت اور توازن کے ساتھ اسلام کی ترجمانی ہمیشہ کرنے میں جو شخصیتیں کامیاب رہیں اللہ کی توفیق سے، ان میں شاید سر فہرست اس دور میں جن علماء کا نام لکھا جائے گا ان میں ایک نام نامی حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا بھی ضرور ہوگا۔ شاید زندگی میں کسی بھی موقع پر وہ دائیں اور بائیں جھکنے اور افراط و تفریط سے اپنے کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے، اور یہی توازن ان کی عملی زندگی میں، ان کی سیرت میں بھی نظر آتا تھا۔ ایک طرف سادگی تھی، بے پناہ سادگی، بے تکلفی تھی، ایک طرف عالمانہ وقار اور متانت، سنجیدگی اور رکھ رکھاؤ بھی تھا۔ ان کے مجلس میں ہمیشہ مسکراہٹیں بھی ہوتی تھیں، شفقتیں بھی ہوتی تھیں، نصیحتیں بھی ہوتی تھیں، بہت سبق آموز سکوت بھی ہوتا تھا۔ بہت ہی مرنجا مرنج قسم کی شخصیت کبھی کبھی وہ نظر آتے تھے، اور یہ بات کہ سوز و ساز رومی اور پیچ و تاب راضی وہ دونوں کی ایک نشان تھی، ایک نشانی تھے۔ ان کا دن جس طرح تصنیف و تالیف میں گزرتا تھا، ان کی رات اور شب کے آخری لمحات
کس طرح گریہ و زاری میں، سجدے میں، رکوع میں، دعا و انابت میں گزرتے تھے. مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ سفر و حضر میں سینکڑوں بار ان کی راتوں کو بھی قریب سے دیکھنے کا مجھے موقع ملا ہے. میرا بچپن لکھنؤ میں جس مکان میں گزرا، میری پیدائش جس مکان میں ہوئی، اور میرا بچپن جس مکان میں گزرا، 17-18 سال تک جس مکان میں رہا، وہ مکان ایسا تھا کہ اندر کے کمرے میں حضرت وارث ماجد، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رہتے تھے، اور باہر کے کمرے میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رہتے تھے. اور یہ آفتاب اور یہ ماہتاب، ایک عجیب قسم کی ضیاءپاشیاں ہر وقت اس ماحول میں ہوتی رہتی تھیں. میرے اساتذہ گرامی اس مجلس میں شریک رہے ہیں، حضرت مولانا سید الرحمن العظمی، حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب. یہ حضرات روزانہ تقریباً شام کو اس مجلس کی زینت بنتے تھے، حاضر ہوتے تھے. اور مجھے یہ شرف حاصل تھا کہ عام طور پر صبح کی ناشتے کا انتظام کرنے والوں خادموں میں بھی اپنی کم سنی کے باوجود شامل ہوتا تھا. شام کے حاضر باشوں میں چائے لانے کے لیے گھر سے میں استعمال ہو جاتا تھا، اور بار بار مجھے دیکھنے کا موقع ملتا تھا وضو کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کرتے ہوئے. میں بتا نہیں سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں کہ کیا کیفیت ان کی ہمیشہ ہوتی تھی. حضوری کی کیفیت، کبھی لذت کی کیفیت، کبھی خشیت کی کیفیت. اور یہ بہت طویل داستان ہے، لکھنؤ سے لے کر تکیے تک، تکیے سے لے کر حرمین شریفین تک مجھے ان کی خدمت کی سعادت سینکڑوں بار ملی. مطاف میں ویل چیئر چلانے کا موقع بھی مجھے ملا، اس وقت ان کی کیفیات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. مسجد نبوی میں جب وہ تشریف لاتے تھے، حاضر ہوتے تھے، اور وہاں دیر تک بیٹھ کر یکسو ہو کر وہ کس کیفیت میں رہتے تھے، اس کو بھی بار بار دیکھنے کا موقع ملا. یہ جو ان کی روحانیت تھی، اور جس کا سبب یہ تھا کہ وہ شروع سے بہت حساس تھے اپنی اصلاح و تربیت کے معاملے میں. انہوں نے زندگی کے آخری دن تک اپنے آپ کو تربیت سے، اصلاح سے، بزرگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھا. وہ ہمیشہ بڑوں کے چھوٹے بنے رہے. اسی وجہ سے ان کو ساری ملت کی بڑائی حاصل ہوئی. وہ بھاگ بھاگ کر کبھی سہارنپور جاتے تھے، کبھی رائے پور جاتے تھے، اور اس سے پہلے حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی خدمت میں لاہور جاتے تھے. الہ آباد حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کی خدمت میں جاتے تھے. ہردوئی حضرت مولانا ابوالحق صاحب کے پاس جاتے تھے. وہ حضرات بھی ان کو بڑا مانتے تھے، یہ ان کو بڑا مانتے تھے. یہ ایک بہت بڑا راز ہے ان کی اس شخصیت کی لطافت کا، اور اس رقت کا جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، جس نے پورے عالم کو کھینچ لیا تھا. عرب و عجم کے درمیان وہ حمزہ وصل تھے. سچی بات یہ ہے، نہ عجم عرب کو اتنا جانتا، نہ اہل عرب عجم کو اتنا جانتے اگر مولانا ابوالحسن علی ندوی نہ ہوتے. حکمرانوں کو نصیحت کرنے کا ان کا بہت مثالی انداز تھا. وہ حکمرانوں کو نصیحت کرتے تھے، لعنت نہیں برساتے تھے، بد دعائیں نہیں دیتے تھے، لیکن ان کو نصیحت کرتے تھے، اور پورے استغنا کے ساتھ نصیحت کرتے تھے، کامل بے نیازی کے ساتھ نصیحت کرتے تھے. ایک واقعہ سنانے کی اجازت چاہتا ہوں. وزیر اعظم، ہمارے ملک کے وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی نے ان کو مدعو کیا. وہ زمانہ ایمرجنسی کا تھا. اس سے پہلے حضرت مولانا کا ایک مکتوب ان کو گیا تھا، خط گیا تھا اس سلسلے میں، جس کا مسودہ اصل میں میرے والد ماجد نے لکھا تھا. انگریزی میں ترجمہ ڈاکٹر آصف قدوائی سے کروایا تھا، اور یہ طے ہوا تھا کہ حضرت مولانا رائے بریلی سے کاشی وشوناتھ ایکسپریس پر روانہ ہوں گے، اور لکھنؤ اسٹیشن پر وہ خط حضرت والد صاحب حضرت مولانا کے حوالے کریں گے، اور حضرت مولانا دلی میں وہ وزیر اعظم اندرا گاندھی سے ملاقات کے موقع پر وہ خط ان کو پیش کریں گے. سنانا مجھے صرف اتنا ہے کہ ٹرین میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، حضرت والد صاحب اسٹیشن مجھے بھی لے گئے تھے. وہ خط وغیرہ تو دے دیا، تو میں نے اتنا دیکھا کہ حضرت مولانا نے کان میں والد صاحب سے کچھ کہا، اور والد صاحب نے جلدی سے اپنی جیبیں ٹٹولی، جو کچھ نکل سکا وہ چپکے سے مولانا کو پیش کر دیا. باہر نکل کر جب رکشے پر بیٹھے تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے بتا دیں کہ وہ کیا چیز تھی جو آپ نے ان کو دی تھی، انہوں نے آپ سے کان میں کیا کہا تھا. تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں تمہاری تربیت کے لیے سے یہ بیان کرتا ہوں کہ مولانا جا رہے ہیں دہلی وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے، لیکن مجھ سے انہوں نے کان میں یہ کہا کہ دہلی اسٹیشن پر اتر کر فراش خانے مولانا ابوبکر صاحب کے مکان تک پہنچنے کے لیے رکشے کو کرائے دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں. میں سلام عرض کرتا ہوں
ان عظیم شخصیتوں پر جنہوں نے اس فقیری کے ساتھ زندگی گزاری لیکن پورا دامن کا صاف رہا، اور پورا عالم آج ان کی عظمتوں کو سلام کرتا ہے۔ بے شک ہم سب کے لیے ان کے اسوے میں بہت بڑا سبق ہے۔ انہوں نے اسی استغنا کے ساتھ ہند میں سرمایہ ملت کی نگہبانی کا فریضہ انجام دیا۔ مجھ سے مشاورت ہو، نظام ملت اخبار ہو، دینی تعلیمی کونسل ہو، مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، پیام انسانیت ہو، یہ سب کچھ ان کے سوز دلوں کا ایک تسلسل ہے، ان کے بھی سوز دلوں کا ایک تسلسل ہے۔ بہرحال بہت سی باتیں ہیں، اخلاص، تقوی، ان کی خرد نوازی اور ان کی کشادہ قلبی، ان کی بالغ نظری وغیرہ وغیرہ۔ میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ وقت لوں اور بہت سے فاضل حضرات سے استفادہ کرنا ہے، لیکن بس کہا جا سکتا ہے کہ گلچین بہار تو ستنگی دامہ گلا دارت اور سفینہ چاہیے اس بحری بے قرار کے لیے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اس ویبینار میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی، اور آپ سب کی دعاؤں کا محتاج و طالب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔